پانچواں ہے حروف تعزیز. پانچواں ہے حروف تعزیز. حروف تعزیز وہ حرف ہے مخاطب کو کسی گزشتہ بات پر ملامت کرنے کے لیے آئے یا مخاطب کو ترغیب دینے کے لیے آئے. حروف تعزیز وہ حرف ہے جو مخاطب کو کسی گزشتہ بات پر ملامت کرنے کے لیے آئے. اللہ کرا کیوں تو نے نہیں پڑھا؟ پڑھتا تو کچھ نہ کچھ انسان بن جاتا. تو گویا کہ گزشتہ کام میں اس کو جو ہے سستی پر اس کو ملامت کرنے کے لیے یا آئندہ بات پر اس کو ترغیب اور شوق دلانے کے لیے آ جائے. جیسے کہ اللہ تک رہو کیوں نہیں پڑھتے ہو، اس کا معنی پڑھو. حروف تعزیز چار ہیں: اللہ، اللہ، لولا، لوما. کتاب والے بزرگوں نے چار لکھا ہے، لیکن باقی بزرگوں نے اللہ جو ہے اللہ اس کو بھی حرف تعزیز میں شمار کیا ہے. جیسے کل پڑھ چکے تھے کہ کیا حرف تعزیز ہے. تو اس اعتبار سے حروف تعزیز کتنے ہو گئے؟ جیسے کہ اللہ کی مثال جیسے کہ اللہ تقرؤ، اللہ تقرؤ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اللہ تقرؤ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ لولا جئتنی بابا تم کیوں میرے پاس نہیں آئے تھے؟ لوما اکلتم کیوں نہیں کھاتے ہو؟ یعنی کھاؤ. تو حروف تعزیز چار ہیں، تم کو پانچ ہیں: اللہ، 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 لولا، لوما. چھٹا ہے حروف توقع وہ قد ہے. قد جو ہے ماضی پر داخل ہو تو دو فائدے دیتا ہے. ایک تقریب کا فائدہ دیتا ہے، دوسرا تحقیق کا فائدہ دیتا ہے. تحقیق کا معنی بات کی پختگی کے لیے، اور تقریب کا معنی ہے کہ یہ ماضی زمانے کو حال زمانے سے قریب کرنے کے لیے آتا ہے. مثلا قد ضرب، قد ضرب. اب قد ضرب کا معنی یہ کرو کہ زید نے مارا ہے. پکی بات ہے کہ زید نے کہ ابھی ابھی مارا ہے، زید نے ابھی ابھی. چھٹا ہے حرف توقع وہ قد ہے، ماضی پر داخل ہو تو تحقیق اور تقریب کا فائدہ دیتا ہے. اس لیے پیچھے جتنے ترکیب میں قد پڑھ چکے ہو تو اس میں کیا کہا تھا آپ نے؟ قد حرف تقریب، قد حرف تحقیق للتقریب. بعد والے جملے کو جملہ محقق قرر. اور مضارع پر جب داخل ہو تو عام طور پر یہ تقلیل کے لیے آتا ہے. یعنی کہ ہر جگہ تقلیل کے لیے آتا ہے. مضارع میں اکثر جو ہے وہ تقلیل کے لیے آتا ہے، کبھی تحقیق کے لیے بھی آتا ہے. جیسے کہ الجواد قد یبخل، الجواد سخی بھی کبھی کبھی بخل کرتا ہے، سخی بھی کبھی کبھی بخل کرتا ہے. ساتواں ہے حرف استفہام وہ تین ہے: ما، حمزہ، حل. کتاب والے بزرگ نے ما کو حرف استفہام میں شمار کیا، لیکن محققین نے ما کو اسم استفہام میں شمار کیا. تو محققین کے نزدیک حرف استفہام صرف دو ہیں: حمزہ اور حل. حمزہ اور حل. جیسے ازید قائم، کیا زید کھڑا ہونے والا ہے؟ یا حل ضرب زید، کیا زید آیا ہے؟ اور کبھی کبھی یہ حل استفہام یا تحقیق کے معنی میں بھی آتا ہے.
کبھی کبھی یہ حل استفہامیہ پوچھنے کا معنی میں نہیں بلکہ جیسے قرآن پاک میں حل اتی علی الانسان حین من الدہر. اب یہاں یہ حل جو ہے استفہام کے لیے نہیں ہے کہ اس کا معنی کیا آیا ہے انسان، بلکہ اس کا معنی تحقیق آیا ہے. یہ حل معنی قد کے ہے. 8واں ہے حروف ردا. حروف ردا اس حرف کو کہتے ہیں جو سامنے کو کسی بات سے روکنے کے لیے استعمال کی جائے. سامنے کو دھمکانے روکنے کے لیے استعمال کیا جائے. کلا کلم کیا ہے؟ معنی باز گردانی دینا، یعنی کسی کو روکنا. جیسے کہ مثلا ایک آدمی کہتا ہے زید یبغضک، بابا زید تمہارے ساتھ بغض رکھتا ہے. اب دوسرے آدمی نے اس کو کہا کلا، بابا ہرگز ایسی بات نہیں. گویا کہ یہ کلا ردا ہے کہ سامنے کو اگلے والے آدمی کو اس بات سے روکنے کے لیے ہے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ زید تمہارے ساتھ بغض رکھتا ہے، کلا ہرگز یہ بات یوں نہیں، یعنی وہ میرے ساتھ بغض نہیں رکھتا ہے. اس کلا کو کہا جاتا ہے کلا حرف ردا غیر عاملہ. اور کبھی کبھی کلا جو ہے حقاً کے معنی میں بھی آتا ہے، یقین کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی مضمون جملہ کی تحقیق کے لیے بھی آتا ہے. جیسے کلا سوف یعلمون، یقیناً یہ لوگ ان قریب جان لیں گے، یقیناً یہ لوگ ان قریب جان لیں گے. اور سوف کو کہا جاتا ہے حرف تصویر. اب کلا سوف تعلمون کی ترکیب کرو گے، کلا معنی حقاً غیر عاملہ، سوف حرف تصریف غیر عاملہ، تعلمون جملہ مصرفہ، جملہ مصرفہ. 9واں قسم ہے تنوین. تنوین اس نون ساکن کو کہتے ہیں جو کلمہ کے آخری حرف کے حرکت کے بعد ہے. یہ نون پڑھنے میں آتا ہے، لکھنے میں نہیں آتا. جیسے زیدن، اب زیدن یہ نون پڑھنے میں تو آ رہا ہے لیکن لکھنے میں نہیں آتا. نون تنوین کی 5 قسمیں ہیں. پہلا ہے تمکن. پہلا کیا ہے؟ تمکن وہ نون تنوین ہے جو اس میں معرف کے آخر میں آئے اور اس کے منصرف ہونے کو ظاہر کرے کہ یہ منصرف ہے، غیر منصرف نہیں. تنوین تمکن جو ہے وہ نون تنوین ہے جو اس میں معرف کے آخر میں آئے اور اس کے منصرف ہونے کو ظاہر کر دے، جیسے کہ زیدن، جیسے. اور تنوین تنکیر. تنوین تنکیر وہ ہے جو کسی کے نکرے ہونے پر دلالت کرے. تنوین تنکیر وہ ہے جو کسی کے، جیسے کہ سہن. اب سہن کا معنی ہے اسکت سکوتا ما فی وقت ما، یہ معنی. سہن کا معنی کسی نہ کسی وقت تم خاموش رہو، اس کے نکرے ہونے پر دلالت کرتے ہیں. بھائی اسی طرح علم ہے. اب علم کے اوپر اگر آ جائے تنوین تو وہ علم بھی نکر بن جاتا ہے. جاءنی انس، میرے پاس کوئی نہ کوئی انس کیا ہے آیا ہے. اب علم کے اوپر جب تنوین آ جائے تو وہ بھی اس کو کیا ہے مطلب بلا دیتا ہے. اس کا معنی کوئی نہ کوئی کیا ہے انس میرے پاس آئے. رأیت سیبویہ، میں نے کسی نہ کسی سیبویہ کو دیکھا ہے. اب سہن اے اسکت، اے حرف تفسیر. اسکت فعل امر ہے، انت اسم فاعل ہے، سکوتاً مفعول مطلق، ما مفید تعمیم غیر عاملہ. اسکت سکوتاً ما فی وقت ما، یہ پہلا جو ما ہے یہ کیا ہے مفید تعمیم. فی جار وقت مجدود، جار مجرور متعلق لگا متعلق اسکت. دوسرا ما جو ہے وہ مفید تعمیم ہے.
اب اس کا معنی یہ ہوگا اس سکوتم، کسی نہ کسی وقت میں تو خاموش ہو جا. اب یہ سہن سے سمجھا جائے، چونکہ سہن میں جو ہے یہ تنوین جو ہے تنکیر کا ہے، تنوین کس کا ہے؟ نکر کا ہے. اگر یہ ہو کلمہ سہ بغیر تنوین، یہ کیا ہو؟ سہ، تو اس وقت یہ معرف ہوگا. اس کا معنی ہوگا اسکت السکوت الآن، اب اس وقت خاموش ہو جاؤ. سہن کا معنی کسی نہ کسی وقت خاموش ہو جا. اگر ہو سہ بغیر تنوین کے تو اس وقت یہ معرف ہے. اس کا معنی ہوگا اسکت السکوت الآن، اسکت السکوت الآن، تو خاموش ہو جا، خاموش ہونا الآن اس وقت. اب اسکت فعل، انت فاعل، السکوت مفعول بھی، الآن مفعول بھی. اور ہے تنوین عوض کا. تنوین عوض کا، تنوین عوض کا معنی کوئی حرف حذف کیا جائے، اس کے بدلے میں کلمے کے آخر میں تنوین. پھر یہ نون تنوین کبھی کبھی پورے جملے کے عوض میں لایا جاتا ہے، کبھی کبھی پورے. اور یہ تنوین جو پورے جملے کے عوض میں آئے، یہ صرف اس میں ظرف کے اخیر میں آتا ہے. یہ کس کے؟ ظرف سے زمان جو از ہے صرف اسی پر داخل ہوتا ہے. مثلا یوم از کان کذا، چونکہ از جو ہے یہ لازم الاضافت ہے، یہ ہمیشہ مضاف ہوتا ہے جملے کی طرف. اب پورے جملے کو حذف کیا، اس کے بدلے میں اس کے اوپر تنوین لگا دیا، لیکن تنوین بھی کسرے کے ساتھ. تنوین اس لیے ہو گیا یوم اذن، حین اذن، ساعت اذن. یہ اذن پر جو تنوین ہے یہ صرف از پر بس. یہ ہمیشہ تنوین جو ہے عوض عن جملہ ہوتا ہے، کسی جملے کے عوض میں. اور کبھی تنوین جو ہے عوض عن الاسم ہوتا ہے، یعنی کسی اسم کو، کسی مفرد کو حذف کرو، اس مفرد کے عوض میں کلمے کے آخر میں تنوین. یہ ہے کل اور بعض کا لفظ، کیونکہ کل کا لفظ بھی لازم الاضافت ہے، بعض کا لفظ بھی. کبھی اس کے مضاف الیہ کو حذف کیا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر تنوین لگائی جاتی ہے. جیسے کہ کل یعمل علی شاکلتہ، اصل میں یہ تھا کل انسان یعمل علی شاکلتہ. اب یہ انسان جو ہے مفرد ہے، مضاف الیہ ہے، اس کو حذف کر کے اس کے عوض میں کل کے اخیر کے اندر جو تنوین لگا دیتا، کل انسان کی وجہ ہو گیا کل یعمل علی شاکلتہ. اور کبھی کبھی تنوین جو ہے وہ عوض عن الحرف ہوتا ہے، کسی حرف کے، بس صرف تخفیف کی خاطر جو ہے اس حرف کے عوض میں تنوین لایا جاتا ہے. جیسے کہ جوارم، دوائن صف میں پڑھ چکے ہو. اب دوائن اصل میں تھا دوائیو، اب یدو یرمی سے دوائی، دوا، پھر یا کو حذف کیا، اس کے اخیر میں کلمے کے آخر میں اس کے عوض میں تنوین لگا دیا. تو اب دوائی سے دوائن، جواری سے جوارن. اب یہ جوارن، دوائن، یہ جو تنوین ہے یہ ایک حرف یعنی یا کی صرف عوض میں. تو تنوین جو ہے کبھی پورے جملے کے عوض میں ہوتا ہے، کبھی ایک مفرد کلمے کے عوض میں ہوتا ہے، کبھی صرف ایک حرف کے عوض میں ہوتا ہے. اور تنوین تقابل، تنوین تقابل، تنوین تقابل کا معنی ہے کہ کسی کے مقابلے میں کلمے کے آخر میں تنوین لائی جائے. مثلا جمع مذکر سالم ہے ضاربون مسلمون، اب مسلمون ضاربون، اس کے اخیر میں تنوین ہے کہ نہیں؟ بولو جی. نہ اس کے آخر میں نون ہے کہ نہیں؟ اس کے اخیر میں کیا ہے؟ نون ہے. یعنی جمع مذکر سالم کے اخیر میں وا اور نون لایا. جمع مؤنث سالم کا کی علامت ہے الف اور تا،
جمع مذکر سالم کی علامت ہے واو، واو صرف واو، اور جمع مؤنث سالم کی علامت ہے الف تا، الف تا۔ اب جمع مذکر سالم کی علامت ہے واو اور اس کی علامت ہے الف، یہ تو برابر ہو گئے۔ اب جمع مذکر سالم کے آخر میں نون لگا دیا، اس نون کو نون ہجائی کہا جاتا ہے، نون لگا دیا۔ اب جمع مؤنث کہتے ہیں میرا کیا قصور ہے، میں بھی تو تقری صاحب ہوں پاکستان کا، میں بھی تو وزیر اعظم ہوں، اس کے آخر میں تو نون لگاتے ہو، میرے آخر میں بھی اس کے برابر کا کوئی حرف ہو تو پھر اس کے مقابلے میں اس کے آخر میں نون تنوین لگا دیا، کیونکہ نون تنوین نون ہجائی کا آدھا حصہ ہوتا ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، اب اس کو آدھا نون دیا، کیونکہ نون تنوین وہ نون ہے جو پڑھنے میں تو آئے لکھنے میں نہ آئے، تو یہ اس نون کے مقابلے میں آدھا نون ہے، چونکہ لکھنے میں کیا ہے نہیں آ رہا ہے اور پڑھنے میں آ رہا ہے، تو اس میں کہ آدھا ہو گیا۔ تو اب یہ مسلماتن ضارباتن کا جو نون تنوین ہے یہ جمع مذکر سالم کے نون ہجائی کے مقابلے میں ہے، اس کے کیا ہے مقابلے میں ہے، لیکن پورا برابر مقابلہ نہیں، چونکہ وہ مذکر ہے یہ مؤنث ہے، اور مؤنث کو ہمیشہ مذکر کا نصف دیا جاتا ہے، آدھا دیا جاتا ہے، اس لیے اس نون تنوین کو کہا جاتا ہے نون تنوین تکامل کا۔ آگے ہے نون تنوین ترنم کا، نون تنوین کس کا؟ ترنم کا۔ ترنم اس نون تنوین کو کہتے ہیں، اس کا معنی ہے گانا، آواز کرنا، بس یہ اکثر تحسین صوت کے لیے اشعار کے اخیر میں لگایا جاتا ہے، اسم فعل حرف یہ سب کے آخر میں جو ہے آتا ہے، جیسے اکل اللوم آزل والاتابا وقولی ان اصبت لقد اصابا، اکل اللوم والآزل کم کر دے ملامت اور عتاب کو، اے ملامت کرنے والی، اے اگر میں درست کام کروں تو کہہ دے کہ تحقیق اس نے درست کام کیا۔ ایک جو ہے عاشق اپنے معشوق کو جو ہے خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ کم کر تو ملامت کو۔ اب یہ آزل جو ہے یہ منادا مرخم بھی ہے مؤخر بھی، اصل میں تھا یا آزل تو اکل لوما، یا حروف ندا آزل تو منادا مفرد معرفہ مبنی علی الرفع، اب اس کے تا کو حذف کیا تو یہ ہو گیا مرخم، اور پھر یہ ہمیشہ مقصود بالندا سے پہلے آتا ہے، لیکن یہاں یہ مقصود بالندا کے بعد آ رہا ہے، اس لیے مؤخر بھی ہو گیا۔ اصل میں تھا یا آزلتو اکل اللوم والعتاب، اے ملامت کرنے والی عورت کم کر تو ملامت کو، والعتاب اور غصے کو، اصل میں یہ تھا عتابن، نون تنوین ہے، اب نون تنوین کو نون ساکن کی شکل میں لکھا گیا ہے، نون تنوین کو نون ساکن کی شکل میں کیا ہے لکھا گیا ہے۔ تو ملامت اور غصے کو کم کر، وقولی ان اصبت لقد اصابن، وقولی اور تو کہے، ان اصبت یہ شرط ہے اگر میں نے درست کیا ہے، میں نے درست کیا ہے۔ اب جزا معذوف ہے تو فلا تلومونی وقولی لقد اصابن، اصل میں بات یہ ہے وقولی تو کہے، کب کہے؟ ان اصب تو اگر میں نے درست کیا ہے تو فلا تلومونی تو مجھے ملامت مت کر، وقولی لقد اصاب اصل میں تھا اصاب فعل ماضی ہے، اب چونکہ ادھر عتابن
وہ نون تنوین تھا اور نون اس کو نون ساکن کی شکل میں لکھا گیا، تو اب اس کو فعل ماضی کے آخر میں بھی نون تنوین لگا دیا، لیکن اس کو بھی نون ساکن کی شکل میں، نون خفیفہ کی شکل میں لکھا گیا تاکہ شعروں کا وزن برابر ہو جائے، ایک جیسا ہو جائے۔ اب ترکیب کرو گے، اکل اللوم مقصود بن نظام مقدم وغیرہ، پھر اللوم معطوف علیہ واو عطف لتا معطوف، وقولی ان اصبت لقد اصابت، ان اصبت شرط، جواب شرطش فلا تلومونی معذوف انفسکم نہیں ہے، فلا تلومونی نی کہتے مجھے مت ملامت کرو، فلا تلومی کہو یا فلا تلومی تو مجھے ملامت نہ کر، وقولی اور تو کہے، اب لقد اصابن یہ ہے مقولہ برائے کون، کہتے تنوین ترنم اسم فعل حرف سب کے خیل میں آتا ہے، باقی پہلے جو چار ہیں وہ اسم کے ساتھ خاص ہے۔ 10واں ہے نون تاکید، 10واں کیا ہے؟ یہ نون تاکید فعل مضارع کے آخر میں، امر نہیں سب کے آخر میں لگتا ہے، جب مشدد ہو تو اس کو نون تاکید ثقیلہ کہا جاتا ہے، اور جب یہ مخفف ہو تو اس کو نون تاکید خفیفہ کہا جاتا ہے، جیسے لیضربن لتضربن۔ مضارع کے آخر میں جب نون آ جائے تو پھر اس کی ابتدا میں لام تاکید کا لانا ضروری ہوتا ہے، یا لام تاکید کا ضروری ہے ایسے میں، اور اگر نہیں ہے تو حرف نہیں کا یا استفہام کا یا الا جو ہے عرض کا، اس کی ابتدا میں لانا ضروری ہوتا ہے، جیسے کہ لا تضربن لا تضربان، یہ نہیں کی مثال ہے، اضربن اضربان امر کی مثال، حل تضربن حل تضربان، لیتک تضربن لیتک تضربان، الا تنزلن الا تنزلان، یا اور اگر کوئی حرف نہیں تو پھر لام کا لانا ضروری ہے۔ جب بھی مضارع کے آخر میں نون تاکید چاہے ثقیلہ چاہے خفیفہ آ جائے تو ابتدا میں حرف نہیں یا استفہام یا تمنی یا حرف عرض یعنی الا کا ہونا، اگر ان میں سے کوئی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر لام تاکید کا لانا ضروری ہے، پھر لام تاکید کا لانا ضروری ہے۔ 11واں ہے حروف زیادہ۔ حروف زیادہ کا یہ معنی یہاں نہیں ہے کہ یہ عمل نہیں کرتے، حروف زیادہ کا معنی یہ ہے کہ لفظوں میں ہوں بھی ٹھیک نہ ہوں بھی ٹھیک، ان کے ہونے نہ ہونے سے کوئی معنی میں فرق نہیں آتا۔ وہ 8 ہیں، ان ان ما لام من کاف با لام، یہ آخری جو 4 ہیں یہ حرفی جارہ میں یہ پڑھ چکے۔ ابھی آخری جو 4 ہیں یہ معنی کے اعتبار سے زائد ہیں، لفظ کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے زائد نہیں ہے، معنی کے اعتبار سے زائد تھے اس لیے ان کو حروف زوائد میں شمار کیا، باقی عمل کے اعتبار سے یہ زائد نہیں ہے۔ ان جو ہے ان عام طور پر ما نافیہ کے بعد زائد آتا ہے، جیسے ما ان رأیت زیدن، اس کا معنی میں نے زید کو نہیں دیکھا، اب ما رأیت زیدن کہو بھی وہی معنی، ما ان رأیت زیدن کہو بھی وہی معنی۔ یا اسی طرح یہ ان جو ہے لما کے بعد بھی زائد آتا ہے، یہ ان جو ہے جیسے کہ لما ان قام زید قمت، اصل میں تھا لما قام زید قمت، اب یہ لما کے بعد ان لاؤ بھی اس کا معنی ہوئی ہے، ان نہ لاؤ بھی اس کا معنی ہوئی ہے۔ اور دوسرا ہے ان، یہ ان جو ہے اکثر لما شرطیہ کے بعد آتا ہے، جیسے فلما ان جاء البشیر، فلما ان جاء البشیر، جب خوشخبری دینے والا آیا۔ اسی طرح یہ ان جو ہے قسم اور لو کے درمیان آ جائے بھی زائد ہوتا ہے،
یہ ان جو ہے قسم اور لو کے درمیان، جیسے واللہ اللہ کنت کنت، واللہ اللہ کنت کنت، مجھے قسم اللہ کی اگر تو کھڑا ہو گیا تو میں بھی کھڑا ہو جاؤں گا۔ باقی ما جو ہے یہ از کے بعد بھی زائد آتا ہے، جیسے کہ از ما تسافر مسافر، یہ ما زائد ہے، یا متا کے بعد آ جائے جیسے متا ما، متا تزوزب کو بھی ہوئی بات، متا ما تزوزب کو بھی ہوئی بات۔ ایون کے بعد آ جائے جیسے ایم ما تدعو، یہ ما کیا ہے زائد ہے۔ این کے بعد آ جائے تب یہ ما زائد ہے، جیسے این ما تجلس، اجلس کہو تمہاری مرضی، این تجلس اجلس کہو، بھی ایک ہی بات ہے۔ اور ان جو ہے ان شرطیہ کے بعد بھی یہ زائد آتے ہیں، جیسے کہ اما ترین من البشر احد، یہ ان اما اصل میں تھا ان ما، پھر یہ نون شرطیہ، ان شرطیہ کے نون کو میم کیا اور میم کو میم میں ادغام کیا، تو پھر ان ما سے اما ہو گیا۔ لا جو ہے لا عام طور پر واو عاطفے کے بعد زائد آتا ہے، واو عاطفے کے بعد کیا ہے، جیسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اب یہ لا جو ہے واو عاطفے کے بعد آیا ہے تو یہ عام طور پر کیا ہے زائد۔ اسی طرح اقسم و فعل مضارع متکلم سے جب پہلے آ جائے بھی کیا ہے زائد ہوتا ہے، جیسے کہ لا اقسم بہذا البلد، اب اس کا معنی مجھے قسم ہے اس شہر کی، اقسم و فعل مضارع سے پہلے بھی یہ لا کے زائد ہے۔ اور اسی طرح یہ لا جو ہے جیسے ما اندی درہم ولا دینار، اب یہ ہوئی ہے واو عاطفے کے بعد آ جائے، اب ما اندی میں ما نافی ہے تو ولا دینار ولا لا زائد ہے، یہ اس ما کے نفی کی تاکید کرتا ہے، اس ما کے نفی کی۔ اسی طرح من حرف جار جو ہے وہ بھی کبھی کبھی زائد آتا ہے، جبکہ کیا ہے اس سے کلام منفی ہو اس کے بعد نکرہ ہو، کلام منفی ہو اس کے بعد نکرہ ہو، جیسے کہ ما جانی من احد، ما جانی من احد، یعنی من سے پہلے حرف نفی کا ہو یا من سے پہلے حرف نہی کا ہو یا حل استفہامیہ ہو، اور من کا مجرور نکرہ ہو پھر من زائد آتا ہے۔ من دو شرطوں کے ساتھ زائد آتا ہے، یا اس سے پہلے کلام منفی ہو یا حرف استفہام کا ہو، اور من کا جو مجرور ہے وہ نکرہ ہو، معرفہ نہ ہو، جیسے کہ ما جانی من احد یا حل من خالق غیر اللہ، حل من خالق، اب دیکھو یہ من سے پہلے استفہام ہے، اس کے بعد دوسری شرط نکرہ ہے خالق، اور کاف جو ہے وہ زائد ہوتا ہے صرف مثل کی لفظ سے پہلے، بس لیس کا مثل ہی، کاف زائد ہوتا ہے صرف مثل کے لفظ سے جب پہلے آ جائے۔ اور با جو ہے با زائد ہوتا ہے، یہ کبھی مبتدا پر زائد آتا ہے کبھی خبر پر، جیسے ما زید بقائم، اس میں کبھی مبتدا پر جیسے بحسبک درہم، اور کبھی جو ہے فاعل پر بھی زائد ہوتا ہے جیسے کفا باللہ شہید، کبھی مفعول پر بھی زائد آتا ہے جیسے خذ بھی یدی ولا تلقوا بأیدیکم۔ باقی لام جو ہے لام یہ کبھی کبھی زائد آتا ہے، جبکہ حرف یہ لام جو ہے یہ کبھی کبھی زائد آتا ہے، جیسے ردف لکم، ردف لکم، یا کیا ہے لام زائد آتا ہے کبھی کبھی جیسے ردف لکم، کبھی ان مصدر سے پہلے بھی زائد آتا ہے، جیسے لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اس میں تھا لِأَنْ لَا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ۔
کتاب ہے. 12واں ہے حروف شرط. 12واں ہے حروف شرط. وہ دو ہیں اما اور لو. اما آتا ہے کسی چیز کی تفسیر بیان کرنے کے لیے، اس کے جواب میں فا کا لانا واجب ہے. اما کے جواب میں فا لانا اس وقت واجب ہے جب اما میں اس کے جواب میں فاصلہ ہو. جبکہ اما میں اس کے جواب میں فاصلہ ہو تو پھر یہ فا لانا واجب ہے. پھر یہ فاصلہ کبھی مبتدا کا آتا ہے، جیسے اما علی فمجتہد. دیکھو اب اما اور فمجتہد، یہ فا اس کے جواب میں درمیان میں علی مبتدا کا فاصلہ ہے. اور کبھی کبھی خبر کا فاصلہ ہوتا ہے، جیسے اما فی البیت فسعود. اما فی البیت، اب یہ فی البیت خبر بن رہا ہے، مبتدا اس کا حذف ہے. فسعود یہ کیا ہے؟ جگہ ہے. اور کبھی کبھی جو ہے منصوب کا فاصلہ آتا ہے، کبھی کبھی اس میں منصوب کا فاصلہ آتا ہے، جیسے اما الیتیم فلا تقہر. اب یہ یتیم جو ہے یہ منصوب ہے، چونکہ مفعول بھی بن رہا ہے تو اب اس کا فاصلہ آیا ہے. تو اما جو ہے یہ تفسیر کلام کے لیے آتا ہے، اس کے جواب میں فا لازم ہے، لیکن فا اس وقت آئے گا جب کہ فاصلہ ہو. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. فا تفصیلیہ، منہم ظرف مستقر خبر مقدم، شقی وسعید مات کرے مبتدا مؤخر. فا تفصیلیہ اما شرطیہ. الذین شقو، یہ اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر شرط. اب یہ ففی النار، یہ اس کے لیے جزا نہیں ہے، جزا معذوف ہے. فہم قائلون فی النار، یہ ففی النار جو فا ہے یہ فی النار اس کے لیے خبر بن رہا ہے اور مبتدا محذوف ہے. اصل میں عبارت ہے فہم فی النار. اب فی النار ظرف مستقر ہے، اس سے پہلے قائلون نکالو گے، فہم فی النار، فہم قائلون. اب دیکھو اما میں اور اس کے جواب میں شکو، الذین شکو کا فاصلہ آیا ہوا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اب یہ اما شرطیہ، الذین اسم موصول، سعیدوا اس کے لیے صلہ موصول مل کر یہ کیا بن گیا؟ شرط. فَفِي الْجَنَّةِ اصل میں تھا فَهُمْ قَائِلُونَ فِي الْجَنَّةِ، پس وہ ہونے والے جو ہیں جنت کے اندر. لو جو ہے یہ لو آتا ہے انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول. لو آتا ہے انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول، یعنی دوسری چیز نہیں ہے کیونکہ پہلی چیز نہیں ہے. لو آتا ہے کہ دوسری چیز کی نفی کرتا ہے کیونکہ پہلی چیز نہیں ہے. اس لو کو لو امتناعیہ کہتے ہیں. جیسے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اب دوسری چیز ہے فسدتا، کہ زمین و آسمان میں فساد نہیں. بھئی کیوں نہیں؟ کہ پہلی چیز نہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ کہ اللہ پاک کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اس لیے تو زمین آسمان میں فساد نہیں. اب لو امتناعیہ شرطیہ، کانا فیہما آلہۃ الا اللہ شرطش. اب یہ عمل نہیں کرتا ہے، جزم دے نہیں، بس یہ غیر عامل ہے. کانا فعل فعل سے وغیرہ، فیہما ظرف مستقر خبر مقدم، فی جار ما ضمیر غائب، راجع بسوئی سماء و ارض، راجع بسوئی سماء و ارض. آلیۃ جو ہے کانا کا اسم مؤخر، پھر آلیۃ موصوف، الا اللہ اصل میں تھا غیر اللہ، اصل میں کیا تھا؟ غیر اللہ. اب اللہ چونکہ حرف ہے اس پر اعراب آتا نہیں، اس لیے پھر اس کا اعراب بعد والے
حرف کو دیا گیا. اصل میں تھا غیر اللہ. اب غیر کی جگہ پر اللہ لایا. اللہ تو حرف ہے. اب یہ غیر والا اعراب پھر کس کو دیا گیا؟ لفظ اللہ کو. لفسدتا جملہ جزائش. اور فسدتا کی الف ضمیر بارد فاعل اسم مرفوع معلق راجع بسوئے سماوات. 13واں ہے لولا. 13واں کیا ہے؟ لولا. یہ بھی حرف شرط ہے. اس کا استعمال انتفاع ثانی بسبب وجود اول، یعنی پہلی چیز نہیں چونکہ دوسری چیز موجود تھی. یہ وضع کیا گیا ہے برائے انتفاع ثانی کہ دوسری چیز نہیں، دوسری چیز کا نفی ہے بسبب پہلی چیز کے موجود ہونے. جیسے لولا علی لہلک عمر. اب دوسری چیز ہے ہلک عمر، وہ چیز نہیں کیونکہ پہلی چیز موجود تھی. لولا شرطیہ غیر عاملہ. علی مبتدا موجود خبر محذوف. اصل میں بات تھی لولا علی موجود. موجود اس کی کیا ہے؟ خبر ہے. لعلک عمر جملہ جزائش. یہ اس کی کیا جزا ہے؟ 14واں قسم ہے لام مفتوح. 14واں قسم ہے کیا؟ لام مفتوح. یہ لام مفتوح اسم اور فعل دونوں پر داخل ہوتا ہے. لام مفتوح جو ہے دونوں پر کیا ہے؟ داخل ہو سکتا ہے. جیسے لزید افضل من امر. اب یہ دیکھو اسم پر مبتدا پر داخل ہے. البتہ زید اچھا ہے. وہ زید اچھا جو ہے امر سے. اور یہی لام تاکید کا فعل پر بھی کیا ہے؟ جیسے ان ربک لیحکم بینہم. بے شک تیرا رب البتہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا. اب یہ لام تاکید یہ غیر عامل. یا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اب لتہدی کے اندر یہ لام تاکید یا فعل مضارع پر داخل ہے غیر عامل. 15واں ہے ما جو ما دام کے معنی میں ہو. اس سے مراد ہے ما مصدریہ ہی نہیں ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ یہ ما یہ بھی غیر عامل ہے. جیسے اقوم ما جلس الامیر ہو، یعنی اقوم وقت جلوس الامیر. یہ ما مصدریہ بھی ہے کہ جلس کو جلوس کے معنی میں کر دیا، اور ظرفیہ بھی ہے، ہینیہ بھی ہے. اس لیے یہاں وقت کا لفظ معذوف نکالا جاتا ہے. اقوم ما جلس الامیر کا معنی اقوم وقت جلوس الامیر. 16واں ہے حروف عاطفہ. وہ 10 ہے. واو فا ثم حتی اما او ام لا بل لیکن. یہ حروف عاطفہ جو ہے یہ صرف ما قبل والے عامل کو اپنے ماں باپ کی طرف مائل کرتے ہیں. یعنی کہ ان کے ماں قبل والے پر جو عامل داخل ہے اس عامل کے عمل کو اپنے ماں باپ کی طرف مائل کرتے ہیں. کل انشاءاللہ مستثنا کا باز پڑھیں گے. پھر بزرگان دین کو انشاءاللہ کان سے پکڑ کے نکالا جائے. نکلو گے ٹھیک ہے، نہیں نکلو گے تو